پراویڈنٹ فنڈ کے متعلق ایک سوال تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت اس پہ جو سود دیتی ہے وہ لینا چاہیے یا نہیں۔ مسئلے کی بنیاد سمجھنی چاہیے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ سودی کاروبار کو اور لین دین کو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی اور حرام قرار دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ حکومت کے ذمے عام رعایا کے جو حقوق واجب ہیں وہ کہاں ہیں۔ حکومت کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو تعلیم کی سہولت دے، وہ نہیں ہے۔ جتنے لوگ حکومت کے پاس کام کرتے ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن فری ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ جتنے لوگ حکومت کے ہاں کام کرتے ہیں ان کا مکان فری ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ایک نوکر ملنا چاہیے جو ان کے گھر کے کام کاج کرے، وہ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس اپنی اولاد کے لیے فنڈز ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں ہیں۔ تو حکومتیں جتنا کچھ ان کے ذمے واجب ہے اس کا اکثر حصہ ادا نہ کریں، اور ان کی عدم ادائیگی کی وجہ سے نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ مثلا آپ ایک فرد ہیں اور آپ کی عمر 50 سال ہے۔ جب آپ 30 سال کے تھے اس وقت اگر آپ کے والد صاحب کے پاس 10 لاکھ بھی ہوتے تو آج آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے، کوئی بزنس کرتے، کہیں چلے جاتے پڑھنے کے لیے، تو 10 لاکھ والد آج سے 30 سال پہلے لاتے کہاں سے؟ تو پوری نسل برباد ہو گئی، ان کی صلاحیتیں برباد ہوئیں اس نسل کی، اور وہ نسل معاشی طور پہ استحصال ہوا، اور وہ پوری نسل برباد ہو گئی محض اسباب اور ذرائع نہ ہونے سے جو حکومت کی ذمہ داری تھی۔ تو اس لیے حکومت کے پاس جتنے واجبات اپنے بنتے ہوں، ہماری ذاتی رائے ہے، اس پہ آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ دوسرے مفتی حضرات کی اور رائے ہے، بسم اللہ سر آنکھوں پہ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اپنی ایک پائی نہیں رہنے دینی چاہیے، سب وصول کر لینا چاہیے، خواہ وہ سالانہ وصول ہوتا ہو یا وہ ماہانہ وصول ہوتا ہو یا وصولی ہو جب ریٹائرمنٹ گورنمنٹ کوئی حقوق پورے نہیں کر رہی تو سارا پیسہ لے کے دیانتداری کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے جو حقوق ہیں وہ پورے مجبوری سے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اپنے رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں میں کون ایسے ہیں جو مالی اسباب اور وسائل نہیں رکھتے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ سارا پیسہ حکومت سے لے لینا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ اگر لے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ قانون کے مطابق ہو، کیونکہ حکومت کے فرائض جو تھے اس سے پورے نہیں کیے، اس لیے لے لے کہ وہ جہنم سے بچیں۔ خدا حاکم وقت سے پوچھے کہ اس آدمی کے تم نے 1 لاکھ دینے تھے کیا کیے، تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ 50,000 تو اس سے وصول کر لیے تھے، اس لیے بات 50 پہ رہ گئی۔
ہمیشہ گورنمنٹ جیسے اپنے پیسے لینے چاہیے۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کریم کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد آپ کی احادیث کو سمجھتا ہے، بلکہ قرآنی آیات کی تشریح و تفصیل حدیثی کے ذریعے ہوتی ہے۔ احادیث پر امت کے اتحاد و اتفاق کے نظریے پر الیاذ باللہ کہنا سمجھ میں نہیں آتا۔ امت کا کون سا اتحاد و اتفاق کا نظریہ ہے جس پہ ہم نے الیاذ باللہ کہا؟ ہم اس پہ ضرور الیاذ باللہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ ائمہ مجتہدین سب کے سب ایک حدیث سے ایک ہی مطلب لے لیں، خدا بچائے اس وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کا اختلاف دین کی رونق ہے، ان کا اختلاف شریعت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سجدہ سہو جو ہے یہ نماز کے دونوں سلام پھیر کے پھر کرنا چاہیے۔ یہ شافعی حضرات ہیں۔ مالکی کہتے ہیں کہ نماز میں غلطی چھوٹی ہوئی ہے کہ بڑی ہوئی ہے، اگر بڑی غلطی ہے تو نماز میں پہلے سلام پھیر کے پھر تشہد، پھر چھوٹی غلطی کے لیے پھر دوبارہ سلام کے بعد۔ ہم حنفی کہتے ہیں نماز میں چھوٹی غلطی ہو یا بڑی ہو ایک ہی بار سلام پھیرنا ہے اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ یہ ساری احادیثی کی بنیاد پہ تو ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان کے آپس کے اختلافات موجود۔ خدا کا احسان ہے کہ مالکی فقہا نے مالی جرمانے کو جائز رکھا ہے۔ اگر پوری امت اتفاق کر لیتی کہ مالی جرمانہ ناجائز ہے تو یہ جتنے گاڑیوں کی قسطیں ادا نہیں کرتے اور بینک سے ان پہ لگاتے ہیں ٹیکس، یہ کہاں جاتا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتنا تنگ ہو جاتا دین کہ یہودیوں اور عیسائیوں جیسی حرکتیں ہوتی۔ اللہ نے اجتہاد کا ایک اور تجدید کا دروازہ اس امت میں رکھا ہے۔ آپ کوئی ایک کتاب پڑھ لیجئے ائمہ اربعہ کے بلکہ 6 کے آپس کے اختلافات، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، فقہ ظاہری اور فقہ جعفریہ، یہ 6 کتابیں کھول کے نا آپ 2-1 مہینے چھٹی کریں نا جہاں بھی آپ کام وام کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ان سوالوں کا جواب سمجھ میں آئے، خود بھی پڑھیں نا جی، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے مال کی حضرات کہتے ہیں جرمانہ لگاؤ، لیکن جرمانہ جو ہے وہ فرد کی ملکیت نہیں ہوگا، وہ حکومت کی تحویل میں جائے۔ حکومت کہتی ہے یہ حرکت کی ہے 5,000 روپے تمہارا ٹیکس، فائن لگ گیا 5,000، پولیس والے نے چٹ دے دی 5,000، حکومت کہتی ہے جاؤ نیشنل بینک میں جمع کراؤ، جمع کرا دیا، نیشنل بینک ایک سلپ دے دیتا ہے کہ جناب 5 سال بعد اپنے 5,000 واپس لے لیجئے۔ 5 سال میں پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا نا۔ انہوں نے 5 سال اس 5,000 سے نفع کمانے پہ روک دیا۔ اب جتنے حنفی اور دوسرے ہیں سب مالکیوں کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہوتا ہے امیر المومنین ہو یا کوئی ہو، اس کے لیے کیا کیا چیزیں جائز ہیں، پارلیمنٹیرینز کے لیے کتنی تنخواہیں ہوں گی، یہ سب اختلافات حدیث میں آئے ہیں۔ مالکی کچھ کہتے ہیں، حنفی کچھ کہتے ہیں، ہم اس میں سے اپنی سہولت اپنے زمانے کو دیکھ کے منتخب کر سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو لے لینی چاہیے۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کے راوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وقت ایسا آ گیا ہے کہ سارے ائمہ کی فقہ کو دیکھ کے ہر جگہ سے جو آسان مسائل ہیں چن لیے جائیں اور لوگوں کو وہی بتایا جائے اور وہی فتویٰ دیا جائے۔ یہ تو جنہوں نے اکانومی پہ کام کیا ہے ان سے پوچھیں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھنس گئے نا وہاں تک عثمانی صاحب، حضرت کو بڑی دقت پیش آئی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور خدا ان کے درجے بلند فرمائے۔
انہوں نے کہا میں یہاں پہنچ کے اٹک گیا تو مجھے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی جو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. میں نے دیگر ائمہ سے استفادہ کیا اور اس کے مطابق فتویٰ دیا. وہ فتوے جو دیگر ائمہ سے انہوں نے لے کے فتویٰ دیا ہے اب تک علماء کو ہضم نہیں ہوئے. اس لیے وہ کہتے ہیں سود میں اور ماتقی صاحب کے نظام میں فرق کیا ہے. یہ تو بیٹھو نا یار، پڑھو نا خود بھی، پتا ماری کی محنت کرو نا. ایک وکیل کو بٹھاؤ ساتھ اور اسے کہو یار یہ کیس تیار کرنا ہے، وکیل سے پوچھو. وکیل نے ایک صفحے کا فیصلہ لکھنا یا لکھانا ہوتا ہے، جج نے، اور 2 ہفتے ایک صفحے کی عبارت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ کیا لکھواؤں اور کیا نہ کروں. یہ سارے کام محنت سے ہوتے ہیں. یہ بچوں کے کھیل تھوڑے ہی ہیں کہ آپ ہر مرتبہ لکھ دیں اور ہم ہر مرتبہ جواب دیں. خود پڑھیں. دیکھیے سارے قصبے میں، سارے شہر میں ایک جگہ قربانی ہو جائے، ایک جگہ پورے شہر کے یعنی نہیں، پھر مسئلے کو شروع کرتے ہیں. سارے شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے. حنفی پڑھ لیں، شافعی پڑھ لیں، مالکی پڑھ لیں، حنبلی پڑھ لیں. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فقہ جعفریہ کے لوگ اگر ان کا عقیدہ کفر تک نہیں پہنچا تو وہ بھی پڑھ لیں. سارے شہر کے لیے روا ہے کہ قربانی کرو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے فرمایا آپ کی مسجد میں 6:45 پہ ادا ہوئی عید کی نماز، آپ کے بھائی اور آپ نے مسجد اہل حدیث میں 5:25 پر پڑھ لی اور اس کے بعد آپ نے قربانی کر دی تو بالکل ٹھیک ہے. عید کی نماز اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی تو بھی اس کی قربانی ٹھیک ہے. شرط صرف اتنی سی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے. عید کی نماز کوئی پڑھ کے آئے گا تو پھر قربانی کرے گا، لیکن عید کی نماز کوئی پڑھتا ہی نہیں، سویا رہتا ہے. اگر شہر میں کہیں بھی قربانی ہو جاتی ہے بس اس کے لیے درست. مسئلہ بہت گھمبیر ہے اور اہمیت اس کی اس وجہ سے ہے کہ 2 خاندان ایسے جن میں اتنا شدید لڑائی جھگڑا ہے کہ تحریر فرمایا ہے کہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ سکتی ہے. اور جو جرگہ ہوتا ہے اس میں بھی خفیہ طور پر پسٹلز جیبوں میں ڈال کر جاتے ہیں. ایک لڑکی کے نکاح کا مسئلہ ہے. اس کا جواب ذرا سی تفصیل سے دینا پڑے گا. دیکھو بھیا، اگر اس مسئلے کا فیصلہ ہم پہ ہی ہے جیسے کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے تو سب سے پہلی بات کی یاد رکھنی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلک المتعنتون، برباد ہو گئے وہ لوگ جو حد سے بڑھے ہوئے مبالغے سے کام لیتے. سمپلی آدمی پڑھتا ہے اعوذ، سمپلی آدمی پڑھتا ہے کہ عازا اور عین کو حلق سے نکالتا ہے. اب تشدد کرنا کہ عین کافی نہیں ہے، عین کہو، عین، یہ تعنت ہے، یہ سختی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گئے وہ لوگ. ٹخنوں سے شلوار کو اوپر رکھنا، ہر آدمی کے ٹخنے چیک کرنے، یہ تعنت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا جو ازار بند ہے، یہ چادر جو باندھتا ہوں یہ سرک جاتی ہے نیچے کو. آپ نے کہا ابوبکر تم ان لوگوں میں تھوڑے ہی ہو جو کبر اور غرور کی وجہ سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی کبر اور غرور سے لوگ کرتے ہیں؟ ہوگا کسی کے پاس عذر؟ لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خدا نے ہر ایک کے سر پہ مسلط کر دیا ہے کہ تم ضرور پورا دین جو تمہارے خود ذہن کا گڑھا ہوا ہے اس پہ نافذ کرو؟ جینے دو لوگوں کو یار، لوگوں کو آزادی سے جینے دو.
ہوگا اس کے پاس عذر، وہ اپنے پروردگار کو پیش کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہلک المتعنتون، برباد ہو گئے وہ لوگ جو دین کے معاملے میں حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں۔ یہ چیز ہو گئی، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، یہ ہو گیا، حج ہی نہیں ہوا۔ یہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو آپ اور ہم واجب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں کہ رمی کرنی ہے اور اس کے بعد نحر کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، اور اس کے بعد بال اتروانے ہیں، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، یہ ترتیب واجب ہے، بالکل ٹھیک ہے، فتویٰ بھی اسی پہ دیتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی زندگی بھر میں ایک حج سرمایہ بیچارہ لے گیا غریب اور کر کے آ گیا، اب اس سے آگے پیچھے ہو گیا، تو اسے یہ ضروری کہنا ہے کہ تمہارا حج نہیں ہوا؟ اسے یہ حدیث نہیں سنانی چاہیے کہ ما من شیء قدم و اخر، کوئی چیز نہیں تھی ایسی جو اس دن حجۃ الوداع میں مینا میں لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قربانی پہلے کر دی، حلق بعد میں کیا، اللہ کے رسول میں نے طواف زیارہ پہلے کر لیا، احرام بعد میں کھولا، ما من شیء الا قدم و اخر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آگے پیچھے نہ ہوئی ہو، الا وقال فلا حرج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج نہیں ہے، بس ہو گیا، بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ یہ سب تعنت ہے، یہ نکالنا چاہیے دماغوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑکی پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ اپنا رشتہ کرنا چاہتی ہے، اپنے حالات کو سمجھتی ہے، کون فتویٰ دے سکتا ہے؟ ہر جگہ خواتین کی خوراک مختلف ہوتی ہے، ہر جگہ ماحول مختلف ہوتا ہے خاندانوں کا، ہر جگہ آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، ہر مقام پہ بچی کی پرورش کیسے ہوئی ہے، وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کیا فیل کرتی ہے، اسے ضرورت ہے شوہر کی نہیں ہے، یہ اس سے پوچھو، وہ فیصلہ کرے۔ کیا ضرورت ہے ان جرگوں کی، اور کیا ضرورت ہے سب کو بلانے کی؟ بیٹی کو اختیار ہے، اسے کو بیٹے آپ کرنا چاہتی ہیں بسم اللہ ہم کرا دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہتی نہ کرے۔ یہ سب جہالت کی بات ہے۔ 4 درجے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکی پر نکاح اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب وہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ گناہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر وہ بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکیں گے، حقوق سے مراد ہے اس کا کھانا پینا، اسے الگ گھر لے کے دینا، اور اگر اس کے یہاں اولاد ہو جائے تو اس اولاد کا خیال کرنا، یہ سب چیزیں جو اس کے حقوق ہیں، اور جس گھرانے سے وہ آئی ہے اس گھرانے کے مطابق خوراک کا بندوبست کرنا۔ فقہا کہتے ہیں گاؤں سے شادی کی ہے، گندم، جو، مکئی، جس چیز کی وہ روٹی کھاتی تھی بس ٹھیک ہے، اسے وہی روٹی ملے گی، اور سالن جو وہ کھاتی تھی وہی کھائے گی۔ اور دوسری لڑکی ایسی ہے جو برگر کھاتی تھی، جس کو مہینے میں 10 دفعہ باپ اور بھائی اچھے سے اچھے کھانا لا کے دیتے تھے، پیزا لے کے آتے تھے، اس کو برگر اور پیزا دینا واجب ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے روٹیاں پکانی نہیں آتی تھی، اور میری شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی، تو یہ انصار کی خواتین اتنی اچھی تھی میری ہمسائیاں، آ کے مجھے روٹیاں پکا کے دیتی تھیں اور میں اپنے شوہر کو پیش کرتی تھی۔ یہ ہوتے ہی ہے زندگی میں۔ اس لیے اگر اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تو یہ مکروہ ہے نکاح، اور اگر بالکل ہی پورے نہیں کر سکتا، لڑکا یا لڑکی دونوں ایک دوسرے کے حقوق بالکل پورے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے نکاح کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ فقہا لکھتے ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے کبھی نکاح، کبھی حرام ہوتا ہے اور کبھی واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اسے پتہ ہو
کہ میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں گا، ظن غالب ہے، مگر اپنی حفاظت کر رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے۔ اور اگر یقیناً کسی گناہ میں پڑ جائے یا کر گزرے معاذ اللہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، بشرطے کہ حق ادا کر سکتا۔ جس لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کمی ہے، نہیں کر سکتے، دونوں کے لیے نکاح حرام ہے۔ لڑکی کو پتہ ہو کہ میں اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکوں گی، گھر نہیں سنبھال سکوں گی، اولاد ہوئی تو میری تو اپنی تربیت نہیں ہوئی، میں نے آگے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے، اس کے لیے نکاح ہی جائز نہیں۔ اس لیے یہ لڑکی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کرے کہ اس نے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ حنفی فقہ کی بنیادی کتاب ہے البحر الرائق، حنفی فقہ کی ایسی لاجواب کتاب ہے بدائع الصنائع۔ ان دونوں نے لکھا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی انہیں پتہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں کر سکیں گے، تو جو بھی یہ جانتا ہے نا، اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ حرام ہے تو دوسری طرف وہ گناہ میں پڑ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ جانے وہ جانے، لیکن اگر وہ نکاح کرے گا تو کبیرہ گناہ میں پڑ جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حقوق العباد کو ضائع کر رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے کسی بچی کا اور گھر تباہ کرنے کا، اور کیا فائدہ ہے کسی لڑکے کے ساتھ کھیلنے کا۔ بدائع الصنائع میں بھی اس طرح کی عبارت مل جائے گی، وہاں نفقہ کا ذکر ہے۔ اور صاحب البحر الرائق بن نجیم رحمۃ اللہ نے تو قصہ ہی صاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نکاح ہی جائز نہیں ہے اگر وہ ایک دوسرے کا مکمل طور پہ خیال نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے خواتین کی نمائندگی میں ایک عورت، حدیث میں آتا ہے بہت سی عورتوں کی طرف سے، طبرانی میں، مجموع الزوائد میں بھی ہے شاید یہ روایت، انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجی اور کہا تم ہماری طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ حدیث سنتے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے باب میں خود کیا کیا ہے اور عورتوں کو کیا کہا ہے۔ وہ عورت آئی اور اسے کہا اللہ کے رسول بہت سی خواتین میرے پیچھے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ ارشاد فرمایا کہو۔ کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ مرد مالدار ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام ہے، ہم عورتیں کدھر جائیں گی؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مال غنیمت پاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو خدا کے ہاں اس کو بڑا مقام ہے، ہم عورتوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت کرو، ازواجہن بحقوقہم، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے کرتی رہو اور تم مردوں سے کم نہیں ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا قلیل منکن من یفعلہ، عورتوں میں کم ہی ہیں جو اپنے شوہر کے حقوق کو پورا کرتی ہیں، مگر تم پورا کرتی رہو تو آخرت میں تمہیں وہی درجات اور وہی ثواب اللہ دے گا جو ان لوگوں کو دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور ان کا اللہ کے رسول ہمارے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا حاملاتن، بچوں کو ولادت سے پہلے اپنے جسم میں رکھنے والی، والداتن، پھر بچوں کی تمہاری ولادت، مرضعاتن، پھر بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں، پھر فرمایا کہ دیکھو رحیماتن باولادہن، اپنی اولاد کو بڑی محبت بڑی مہربانی سے پالنے والی ماں، لولا ما یاتین الی ازواجہن، اگر یہ اپنے شوہر کو نہ ستائیں نہ تنگ کریں تو وہ عورتیں جو ان سارے مراحل سے گزری ہیں، فرمایا مصلیاتہن، اور نماز کی پابندی کرتی ہیں، فی الجنہ، یہ سب جنت میں گئی۔ مراحل گنوائے، خاتون کے لیے پوری مدت گزارنا، پھر جنم، پھر بچے کو دودھ پلانا، کوئی آسان کام ہے یہ؟
اور پھر اس کے ساتھ محبت، بچے کو پیار دینا، شفقتیں دینا ماں کی کوئی آسان کام تھوڑے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی ہے نا اور اپنے شوہر کے ذمے اس کی جو چیز ہے بس وہ جنت میں گئی۔ خثعمیہ آئیں، یہ خاتون تھیں، خثعم قبیلے سے تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں شادی کروں یا نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کام ہیں، تم اور تمہارا شوہر کسی سواری پہ جا رہے ہو۔ اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں پہ حوج ہوتے تھے، اونٹوں پہ وہ باندھ دیتے تھے اور اس میں مسافر کے سونے کی جگہ بھی ہوتی تھی، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا شوہر اگر اونٹ کی سواری پر تمہیں دعوت دے تو تم اس کے پاس چلی جانا، وہ سواری رکاوٹ نہ بنے ان جنسی تعلقات میں۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر نہ جانا۔ فرمایا یہ دو کام کرو اور شادی کر لو۔ اس کا اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی کہ نہ شادی کرے۔ یہ ہمارے اس فتوے کی اصل ہے کہ ہم کہتے ہیں لڑکی سے پوچھو، یہ جرگے ختم کرو، بچی سے پوچھو کہ بیٹے کیا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے اجازت نہیں دی کہ بس یہ شرائط، تو فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، نکاح کرنا لڑکی کا جب اس کے اولیاء راضی ہوں۔ اولیاء کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ نکاح نہ کر بیٹھے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جہاں میں نکاح چاہ رہی ہوں یہ نکاح مستقبل کے اعتبار سے میرے لیے مشکل بن جائے گی، تو باپ روک دیتا ہے، بھائی کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں نکاح نہ کریں، یا ایسے ایسے ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے قریشی خواتین کی۔ آپ نے فرمایا کتنی اچھی ہیں قریش کی خواتین، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ بچے پر سے نگاہ دور نہیں کرتی، یعنی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، نگاہ نہیں ہٹاتی، ایسی تربیت کرتی تھیں، یہ زبردست تربیت ہوتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر 100 برس کے قریب ہو گئی تھی۔ بیٹا زرہ پہن کے حجاج ابن یوسف ظالم کے خلاف میدان جنگ میں جا رہا ہے اور بہت بوڑھی ہو گئی تھی نا، تو ہاتھ لگائے ہو کہا ہو زبیر کا بیٹا اور زرہ پہنے ہوئے۔ ان کا ماں مجھے ماریں گے اور میری کھال تک اتار لیں گے، یہ اتنے ظالم ہیں۔ ان کے بیٹے جب بکری ذبح ہو جائے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کھال میں رہے یا بغیر کھال۔ عبداللہ کہتے تھے میرے والد اتنے بہادر تھے کہ میں 9 سال کا تھا جب وہ گھوڑے پہ مجھے سامنے اپنے بٹھاتے تھے اور میدان جنگ میں گھس جاتے تھے، اور میری یہ عمر تھی کہ میں کبھی کبھی کھڑا ہو کے والد کے کندھے میں تلوار کی ایک مرتبہ لگی تھی تو اس سے ایک سوراخ ہو گیا تھا، تو میں اس میں انگلی ڈال کے کھیلتا رہتا تھا۔ یہ قریشیوں کی تربیت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ماؤں کا ذکر کیا ہے۔ جب غزوہ حنین میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اچانک شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ہوا یہ کہ فتح ہو گئی، وہ شکست دینے کے لیے جو کفار نے چال چلی، انہوں نے کہا یہ 2 پہاڑ ہیں، ان کے بیچ میں پہلا دستہ جائے اور جان بوجھ کے شکست کھانا، تھوڑی سی لڑائی کے بعد بھاگ پڑنا۔ جب تم بھاگو گے تو یہ تمہارے پیچھے بھاگیں گے، تو ہم دونوں پہاڑوں پہ دونوں سائڈز پہ ہیں، ہم ان کے پیچھے آ جائیں گے، ان کو پیچھے سے ماریں گے، آگے تم ٹھہر جانا اور یہ مسلمان پس جائیں۔ کیا انہوں نے یہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کافروں کے پیچھے بھاگے، پیچھے سے اور کافر آ گئے اور مسلمان بیچ میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پہ تھے، آپ نے آواز دی، آپ نے کہا کہاں ہیں بدر والے؟
کہاں گئے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے؟ احد والو تم کہاں چلے گئے ہو؟ ادھر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ اتنے جہیر الصوت تھے، اتنا اونچا بولتے تھے کہ 4 میل تک ان کی آواز جاتی تھی۔ آپ نے کہا چچا بلائیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں کدھر چلے گئے؟ اوپر ٹیلے پہ چڑھ گئے نا۔ انہوں نے کہا احد والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر والو ادھر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور بے اختیار چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگ پناہ لیتے تھے، وہ اتنے جری اتنے بہادر تھے، اور آپ آگے چلے گئے اور بار بار فرما رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس کا خون میری رگوں میں ہے، انا ابن الفواتق، میں نے فاتقاؤں کا دودھ پیا، عاتقاؤں کا، میں کدھر پیچھے جاتا ہوں۔ عاتقہ نام کی بہت سی خواتین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ماؤں پہ فخر کیا، اور اپنے میں نے ان کا دودھ پیا، میں کدھر پیچھے ہٹتا ہوں۔ اسے میں کیا بات ہے قریش کی عورتوں کی، اپنے بچوں سے نگاہ نہیں ہٹاتی، ان کی تربیت کے لیے، اور جو مرد مال لا کے دیتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ بھائی نے پیسے دے دیے، والد نے دے دیے، شوہر نے دے دیے، بھانجے نے دے دیے، بھتیجے نے دے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے یہ شادی نہ کرنا ہے، کیا رہ جائے؟ لڑکی کہتی ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے، اسے کہا اللہ کے رسول یہ میرے بچے آپ دیکھیں، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ دونوں میرے بغیر سوتے بھی نہیں اور دودھ پیتے ہیں۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی جرگہ نہیں ہوا۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، یہ تم کیسے انکار کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں، بس خاموشی ہو گئی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ایک قصہ ہے، قصہ تو نہیں سنا سکتے، دیر ہو جائے گی۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، فرمایا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے نہ کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام گیا، انہوں نے بھی نہ ہو، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور میں ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ ایک تو میرا چھوٹا بڑا اس وقت کوئی ہے نہیں، میں خود ہاں کیسے کر دوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ غیرت ہے، میں نہیں کر پاؤں گی، بس ایک ہو گئی شادی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری عمر زیادہ ہو گئی، دیکھتی نہیں ہو میں تم سے بھی زیادہ عمر میں ہوں، میری تو اس سے بھی زیادہ ہو۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 84 سال کی عمر میں، جب 60 ہجری یزید کا بالکل ابتدائی دور تھا، اور یہ نکاح ہوا ہے 4 ہجری میں۔ 56 سال کا فرق پڑتا ہے، اور 56 سال آپ ان کی حیات طیبہ سے نکال دیں تو 27-28 سال کی ہوں گی، کہنے کہ اللہ کے رسول عمر زیادہ ہو گئی، اولاد ہو گئی، تو فرمایا میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے، اور جہاں تک تم نے کہا ہے تمہیں بہت غیرت آتی ہے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جذبہ کم کر دے گا اور تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ اور تیسری بات تمہارا کوئی نہیں ہے تو تمہارا بیٹا ہے نا، میرا اور تمہارا نکاح پڑھا دے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے بیٹے نے پڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو نبھایا، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف فرماتے ہیں۔ یہ رباب ہیں، یہ رباب جو ہیں یہ بیٹیاں امراء القیس کی، اور ان کی شادی ہوئی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے، اور یہ جو علی اصغر ہیں اور سکینہ ہیں یہ دونوں ان کی اولادیں ہیں۔
تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ان سے اولاد بھی دی۔ ان کے والد نے اصرار کیا۔ اچھا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات رہ گئی، یہ عرب جو شادیاں کرتے تھے نا، جو محبت سے ہوتی تھی، ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپس میں وعدہ کرتے تھے کہ تمہارے بغیر پھر شادی نہیں کروں گی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کی آخری اہلیہ جو تھی، انہوں نے کہا تھا کہ علی، عاتقہ نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں، تو فرمایا پھر نکاح نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ میرے وفات کے بعد معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے، تو ہاں نہ کرنا معاویہ کے لیے، پھر میں اور تم جنت میں ہی رہیں گے۔ تو یہ واقعی ایسے ہوا، ایسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ دیکھو خدا کی تقدیر کیسے پوری ہوتی ہے۔ ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے اتنا تعلق ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہی رہیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں وعدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، حالات کیا سے کیا ہو جائیں، مجھے دوسری شادی کرنی، تمہیں دوسری شادی، مراد ان کی یہ تھی۔ تو وعدہ کیے بغیر شہادت ہو گئی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ کون جانتا تھا کہ یہ ام المومنین بن جائیں گی؟ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں کو بند کیا اور میں رو پڑی، اور میں نے دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی تھی کہ جب تمہارے شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ کہا کرو کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْ، اللہ اس سے بہتر ٹھکانہ مجھے دے دے۔ تو میں نے اپنے شوہر کی میت پہ کہا کہ تم سے اچھا شوہر کہاں ملے گا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میری وہ دعا پوری ہو۔ رباب جو تھی یہ بیوہ ہو گئی۔ رباب کے والد نے ان کا نکاح کہیں اور جگہ کرنا چاہا، اور کئی مرتبہ انہوں نے اصرار کیا۔ انہوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی کربلا شہادت پہ مرثیہ لکھا تھا۔ اس مرثیے میں وہ کہتی ہیں کہ واللہ لا ابغی سحر السحر، اللہ کی قسم میں ایک سسرال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بہو ہوں، ان کے نواسے کی بیٹی ہوں، بس میرے لیے زندگی میں ایک سسرال کافی ہے، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گی، حتیٰ اغیب فی الرمل والتین، یہاں تک میرا جسم مٹی اور ریت میں مل جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اپنا سسر کسی کو نہیں بناؤں گی۔ نہیں کی، اختیار دیا تھا انہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رباب آئیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں یہ قصہ لکھا ہے، اور رباب نے آ کے کہا اللہ کے رسول عمر کا انتقال ہو گیا میرے شوہر کا، اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بغیر کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور میرے والد نے میری شادی ایک اور جگہ کر دی ہے، اور شادی کے بعد رخصتی ہوئی، اور پہلی رات کو ہی میں نے عمر کو خواب میں دیکھا اور نہایت ناراض ہو رہے تھے مجھ سے کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ شادی نہیں کرو گی، یہ تم نے کیوں کر لی، جنت میں تم میری بیوی نہیں رہو گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، پھر اس کے بعد فرمایا کیا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں طلاق ہو جائے، میں الگ ہو جاؤں۔ تو حکم دیا، فرمایا جو لڑکی کہتی ہے اس کی مان دی جائے، طلاق ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے ہاں جنہوں نے مسئلہ بنا لیا ہے نا کہ ہم اپنی بیٹی کی دوسری شادی نہیں کریں گے، انہیں ان احادیث پہ غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و امراتن، میں اور وہ عورت صفعال خدین، جس کے دونوں گال چاندی جیسے گورے تھے اور سونلا گئے، جس کا رنگ بہت گورا اور خوبصورت لڑکی تھی، اور اس کے گال پچک گئے، اس کے گالوں کی رنگت تبدیل ہو گئی، اور اپنے بچوں کو لے کے ساری جوانی اس نے کپا دی۔ فرمایا انا وہی کہات ہے، میں اور وہ قیامت میں اس طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ کتنی خواتین ہیں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، کیا کیا مراحل بیچاریوں کو دیکھنے پڑتے ہیں، کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا، کتنے ہی رشتے آتے ہیں، کہتی ہیں نہیں کرنی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے صبر کر لیا اپنے بچوں کے ساتھ، میں اور وہ قیامت میں جنت میں ایسے رہیں گے، اور 2 انگلیاں ملا کر دکھا دیا کہ ایسے رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند ابو یعلا میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا میں سب سے پہلا آدمی جنت میں داخل ہوں گا، اور میں حیران رہ جاؤں گا، ایک عورت مجھ سے آگے آگے بھاگ رہی ہوگی، تو میں اس سے کہوں گا کہ مالک یہ تم کیا ہو گیا ہے، من انتی، تم کون ہو؟ تو کہے گی اللہ کے رسول میں فلاں ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں اس سے کہوں گا کہ تم مجھ سے بھی آگے چل رہی ہو؟ اس کا اللہ کے رسول وہ صبر جو کیا ہے نا شوہر کے انتقال پہ اور اپنے بچوں کو پالا ہے، اللہ نے مجھے اس انعام سے نوازا۔ اس لیے جو کرتی ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہے، جو نہیں کرتی وہ بھی شریعت کے مطابق ہے۔ بس دار و مدار اس لڑکی پہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے، جو وہ کہتی ہے بس وہ کر دینا چاہیے۔